اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ تلواریں سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، اس ہاتھ سے دنیا کو خطرہ ہے، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 نومبر اقبال ڈے کے طور پہ اس دن کو ہم مناتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال وہ عظیم ہستی، وہ عظیم انسان، وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں بتایا کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، انہیں بتایا کہ تمہارے آباء و اجداد کی تعلیمات کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ کبھی یہ مسلم نوجوان تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھے جن کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری جو تاریخ تھی اور تمہاری جو سلطنت کا سورج تھا وہ ہر وقت طلوع رہتا تھا، تم شاہین ہو، تمہارا کام ہے پرواز کرنا، تم ایک ستارہ تھے، مگر افسوس کہ تم نے وہ ساری تعلیمات کو بھلا دیا۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی، مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ فلسطین کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، اور بالخصوص فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہاں سے ہمارے لیڈر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جہاد کا اعلان کرتے اور وہ یہود و نصارہ کو خبردار کرتے، مگر افسوس کہ یہاں سے بھی ان فلسطینی مجاہدوں کے نام پیغام جا رہے ہیں کہ آپ نے خدا را عورتوں اور بچوں کا خیال رکھنا ہے، مگر ان لوگوں کو مسلمانوں کے وہ خون میں نہلائے ہوئے اور تڑپتے بھلکتے وہ بچے معصوم، ان پہ ان کی نظر نہیں جاتی، ان کو یہ نظر نہیں آتے، اور ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے بچوں کا خیال رکھیں۔ اور علامہ اقبال نے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کہا تھا نا۔ اور پچھلے دنوں چند ماہ، میرے خیال سے 8-10 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک وہ گلوکار سدھو نام کا کوئی گلوکار وہ قتل ہو گیا تھا، اس پہ لوگوں نے بڑی پوسٹیں لگائے اور بڑے بیان جاری کیے اور بڑا اظہار افسوس کیا اور تعزیت کی، وہ اس کے نام پہ محفلیں سجائی۔ اقبال نے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کہا تھا، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ اقبال جب اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو تڑپ کے کہتے ہیں، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ تلواریں اور بندوقیں کہاں ہیں، اگر ہیں بھی پھر بھی ان کے دل جو ہے وہ ذوق شہادت سے خالی ہو چکے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ اقبال کہتا ہے کہ جذبہ جہاد سے جو دن کے دل سرشار تھے، ان کی ہیبت سے جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کے محلات کانپ اٹھتے تھے، اور وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو اس کے پنجہ خونین سے ہو خطر۔ اقبال کہتے ہیں کہ جہاد میں جو لڑتا ہے نا مسلمان، تو اس کے لڑتے لڑتے اس کا ہاتھ جو خون سے رنگین ہو چکا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس ہاتھ سے دنیا کو خطرہ ہے، اور یہاں مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان اس جو اپنی طاقت ہے اس کو پہچاننے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ ترک جہاد والی تعلیم چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کو صرف ایک دن کے طور پہ اقبال کی یاد میں ایک دن نہ بنایا جائے، بلکہ اپنی نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور ان کو اقبالیات سکھائی جائے، پڑھائی جائے، اور انہیں یہ درس دیا جائے، اسے خود بھی سمجھا جائے اور اپنے اولاد کو بھی سمجھایا جائے، گھر گھر میں یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اقبال نے جو درد دیا تھا نا، اور عشق مصطفیٰ کو جو اقبال نے درد دیا، عشق خدا کا جو اقبال نے درد دیا، آج ضرورت ہے کہ اس درد کو واپس بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آج اس شمع کو واپس جلانے کی ضرورت ہے، تاکہ آج پھر اقبال کے شاہین پیدا ہوں۔ اللہ پاک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے جو ایک درد بیان کیا، اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں وہ جذبہ جہاد، وہ جذبہ ایمانی پیدا فرمائے جو اقبال نے ہمیں اپنے آباء و اجداد کا جو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے ہمیں وہ سارا سبق یاد آ جائے، اور پھر ہم یک زبان ہو کر، ایک جان ہو کر
یہود و نصارہ کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں۔